مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، سب وہ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں. تو تھوڑا سا رنگ دودھ جیسا کرنے کا آج کوئی فارمولا، کوئی طریقہ کوئی بتائیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنا لیں، کس طرح سے بنایا جا سکے؟ بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، اور ہم بیٹھے ہی یہاں پہ اس لیے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ زندگی تو خوبصورت ہے ہی، تو آپ بھی اس کو ذرا خوبصورت ہو کے گزار لیں. ویسے میرا ایک فلسفہ ہے، میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتی ہوں اور میں بار بار ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہر انسان ہی خوبصورت ہے. آپ جو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، یا آپ کے اندر خواہش ہے اچھا دکھنے کی، تو وہ ایک بنیادی میں اس کو حق سمجھتی ہوں ہر ایک کا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی میں اور نکھار آ جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو اگنور کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ اپنے اوپر دیں تو آپ سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں. تو جہاں تک رنگ کی بات ہے تو بچیاں جو ہیں وہ بڑی دیوانی ہوتی ہیں، کچھ کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، کچھ جو ٹین ایج سے نکل رہی ہوتی ہیں، جب آپ کے چہرے پہ مہاسے ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کی اسکن کا کلر چینج ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی اسکن جب آپ سن بلوغت سے باہر جاتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر اور ہو جاتا ہے، وہ چیزیں اور ہو جاتی ہیں. اور اکثر ہی کمپلین ہوتی ہے کہ پہلے تو ایسی تھی تو اب ایسی ہو گئی. تو سن ایکسپوجر بھی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو میں ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے نا چیز بتانے لگی ہوں کہ جو کہ آپ کے رنگ کو ان گرمیوں میں چار چاند ضرور لگائے گا. اور آپ یقین کریں ایسی دھماکے دار گرمی پڑ رہی ہے، ایسی دھماکے دار گرمی پڑ رہی ہے کہ ہر انسان یہی سوچ رہا ہے کہ یار اس کے اندر ہم نے نہ تو گلو کرنا ہے، لیکن آپ گلو بھی کریں گے، آپ خوبصورت بھی دکھیں گے. اپنے پاس آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے بیسن وہ اپنے پاس رکھنا ہے. میں نے جتنے بھی اسکربس بتائے ہیں وہ بیسن کے بیس کرتے ہیں. میں نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں ان سب میں بیسن ڈلتا ہے، اسکربنگ کے اندر، ماسک کے اندر. تو آج ہم بیسن کے اندر ہی 2-3 چیزیں ایسی ڈالیں گے جو کہ چہرے کو الٹیمیٹ گلو دیں گی، بہت ہی خوبصورت کر دیں گی. تو آپ نے بیسن کو جو ہے نا وہ دودھ سے اس کو جو ہے وہ اس کی پیسٹ بنا لینی ہے. 1 یا 1.5 چمچ آپ بیسن لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نے دودھ کے 2-3 چمچ کی اس کی تھک سی نارمل سی جو ہے وہ رننگ پیسٹ بن جائے جو آپ کے چہرے کے اوپر ماسک کا کام دے گی. اب آپ نے اس کے اندر کیا ڈالنا ہے؟ آپ نے اس کے اندر 1 چمچ کریلے کا جوس ڈالنا ہے. کریلے کا جوس ڈالنا ہے. کریلے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ایک تو آپ کے کڑوا ہوتا ہے، خون کو تو صاف کرتا ہی کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے چہرے کے داغ دھبے اور ٹین کو بھی صاف کرے گا. اور جتنے بھی جو ہے نا داغ دھبے، یہ میری اماں کا نسخہ ہے اور میں نے ان کو بولا تھا کہ جب بھی میں پروگرام میں یہ بولوں گی میں ان کو ضرور کہوں گی کہ اماں نے مجھے بہت پیاری چیز بتائی کہ آپ نے دودھ اور کریلے کے پانی سے آپ نے بیسن کی جو ہے وہ پیسٹ بنانی ہے. اور آمبا ہلدی میری سگنیچر ہے، وہ تو آپ نے ڈالنی ہے 1 پنچ. اس کی آپ پیسٹ بنا لیں، رات کو آپ نے اس کو چہرے پہ لگانا ہے. اور یہ کھانا پینا نہیں ہے، کریلے کا تو جوس بھی پیا جاتا ہے خون صاف کرنے کے لیے، لیکن چہرے پہ اگر کوئی داغ آ گیا ہے، کوئی دھبا آ گیا ہے، کوئی کیل آ گیا ہے، کوئی گڑھا آ گیا ہے، اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آج کل تو بہت سارے لوگ جن کے چہرے پہ اتنے دھبے ہوتے ہیں، گڑھے ہوتے ہیں، وہ بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے اس کے، اور اگر آپ دودھ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں دہی شامل کر لیجئے. کریلے کا جوس، دہی اور دودھ کو آپ سکپ کر دیں. اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے دہی شامل کر لیں تو اور بھی بیسٹ ہے. اور ساتھ آپ بیسن اور تھوڑی آمبا ہلدی ڈال لیں، اس کو چہرے پہ لگائیں. 25 منٹ کے بعد رات کو آپ نے، اگر آپ AC کا استعمال کر رہے ہیں یا کوئی ٹھنڈی جگہ ہے، یہ نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پنکھے کے نیچے اس کو سکھائیں. 25 منٹ کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے اور آپ نے خود اپنا چہرہ دیکھنا ہے. اور جب چہرہ دھو لینا ہے تو آپ نے وائٹامن ای کا ایک کیپسول توڑنا ہے، کاٹنا ہے اوپر سے اور اس کو چہرے پہ لگانا ہے. صبح ایسا گلو ہوگا کہ پوچھیں گے سارے. اس کے بعد کوئی سیرم وغیرہ بھی اپلائی کیا؟ یہ سیرم ہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ وائٹامن ای کا کیپسول. تو یہ میں نے آپ کو بتایا داغ دھبوں کے لیے اور گوری چٹی رنگت کے لیے. اس سے بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے آپ کو. جب وہ کریلے کا جوس ابزارب ہوگا اسکن کے اندر تو وہ داغ دھبوں کو دور کرے گا، رنگ کو صاف کرے گا اور آپ کو چاند جیسی چمک دے گا انشاءاللہ.